رحم دل بھیڑیا۔ پیارے بچوں، دور جنگل میں ریچھ، سانپ، بھیڑیا، چیتا، لومڑ اور بہت سے جانور اکٹھے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک شیر بھی رہتا تھا جو کہ اپنے آپ کو تمام جانوروں کا سردار کہلانا پسند کرتا تھا، لیکن اس کی مغرور اور جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بھیڑیا اپنے بچوں کے لیے شکار کی تلاش میں نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا انسان بچہ بالکل تنہا جنگل میں بیٹھا تھا۔ پہلے تو بھیڑیے نے سوچا کہ انسانی بچے کو اپنے بچوں کے لیے مار دے، لیکن اللہ کی قدرت کے بھیڑیے کے دل میں انسانی بچے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی اور وہ اسے حفاظت سے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ایک مکار بھیڑیا ان کے گھر آیا اور بولا، شیر خان جو اس جنگل کا سردار ہے وہ آج اپنے شکار کی تلاش میں جنگل کے اس حصے میں آ رہا ہے، بہتر ہے کہ تم اس بچے کو شیر کے حوالے کر دو۔ بھیڑیے نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس بچے کو میں اٹھا کر لایا ہوں اور اب میں نے اس کی پرورش کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اس بچے کو مارنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی دیر میں شیر بھی ان کے پاس آ پہنچا اور بولا، انسانی بچہ مجھے دے دو، اس پر میرا حق ہے کیونکہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں بچے کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں۔ شیر کی بات سن کر بھیڑیے نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا تو بھیڑیے نے جنگل کے دوسرے جانوروں کو بلا لیا اور انسانی بچے کا معاملہ سب کے سامنے رکھا۔ تمام جانوروں نے باری باری دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ دیا کہ انسانی بچہ کیونکہ بھیڑیے کو ملا تھا اس لیے حقدار بھیڑیا ہی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مار کر اپنے بچوں کے لیے شکار کرے یا اسے پال لے۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آیا لیکن تمام جانوروں کا فیصلہ تھا اس لیے وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب شیر اور بھیڑیے کی دشمنی شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس دوران انسانی بچہ کافی بڑا ہو گیا اور اس نے جنگل میں اپنے گڑ سیکھ لیے۔ جنگل کے تمام جانور اس کے مانوس ہو گئے تھے، وہ سب اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ایک دن بھیڑیا جنگل میں اکیلا گھوم رہا تھا تو موقع دیکھ کر شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیا کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا اور اپنے گھر واپس آ کر اس نے لڑکے کو بلا لیا اور کہا، میں اب کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج شیر نے مجھ پر حملہ کیا لیکن میں بچ نکلا، میں کامیاب ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دن مجھے مار دے اور پھر تم پر حملہ کرے۔ تم ایسا کرو کہ قریب ہی انسانوں کی بستی ہے چلے جاؤ تاکہ شیر کی دسترس سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ سن کر لڑکے کو بہت افسوس ہوا، وہ بولا، نہیں، یہ ناممکن ہے، تم نے اس وقت میری حفاظت کی جب میں بولنے، چلنے اور سمجھنے کے لائق نہیں تھا، اب میں تمہیں اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلکہ میں اس ظالم شیر سے تمہارا بدلہ لوں گا اور ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ وہ کسی اور پر اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے گا۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو سنو، قریب کی بستی میں ایک سرخ رنگ کی چیز ہے جسے تم انسان آگ کہتے ہو، تم کسی طرح وہ لے آؤ، اس سے جنگل کے سب جانور بہت ڈرتے ہیں، لیکن دیکھو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سن کر لڑکا قریبی بستی گیا اور ایک گھر سے آگ میں جلتی لکڑی اٹھا کر بھاگ آیا اور جنگل میں شیر کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر گیدڑ نے شیر کو جا کر بتا دیا کہ لڑکا تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس سرخ رنگ کی کوئی چیز ہے۔ شیر ڈر کر بولا، اس بدبخت کی یہ جرأت، جانتا نہیں میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، پھر وہ کیوں مجھ سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ دوسری طرف لڑکے نے اپنے تمام دوست جانوروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ آج میں اپنے محسن بھیڑیے کا بدلہ لینے اور آئندہ کے لیے تم لوگوں کو شیر کے ظلم سے نجات دلانے جا رہا ہوں۔ لڑکے کی بات سن کر بہت سے جانور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ آخر کار وہ سب شیر کے کچھاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر لڑکے نے زور سے پکارا، اے شیر، باہر آؤ، میں تم سے اپنے محسن کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ شیر کچھاڑ سے نکل کر بہت زوردار آواز سے دہاڑا۔ سب جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے لیکن لڑکے نے شیر کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ شیر نے جیسے ہی لڑکے پر چھلانگ لگائی اس نے آگ والی لکڑی
ہی ہوا میں لہرائی اور شیر پر وار کر دیا۔ جلتی ہوئی لکڑی لگنے سے شیر بلبلا اٹھا۔ جلد ہی لڑکا شیر پر حاوی ہو گیا اور شیر کی اتنی پٹائی کی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لڑکے نے شیر کی کھال اتاری اور لا کر اپنے محسن بھیڑیے کو دکھا کر کہا کہ آج کے بعد وہ وحشی درندہ کسی کو پریشان نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اسے مار دیا ہے۔ بھیڑیا بہت خوش ہوا۔ چند روز بعد بھیڑیے نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج کل کچھ اداس رہنے لگے ہو، کیا میں تمہاری اداسی کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے کہا، ہاں، جب میں قریبی بستی میں آگ لینے گیا تھا، وہاں دوسرے بہت سے انسان دیکھے تو اب میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی ان بہت سے انسانوں کے ساتھ رہوں۔ جنگل کے جانوروں نے جب سنا تو وہ دم بخور ڈرا گئے کیونکہ وہ لڑکے کو بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ سب اسے اداس بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک انسان ہو، آخر کب تک اس جنگل میں ہمارے ساتھ رہو گے؟ بہتر ہے تم انسانی بستی میں چلے جاؤ تاکہ تم خوش رہ سکو۔ لڑکا بولا، ہاں میرے اچھے دوستو، میں نے سوچا کہ میں کسی انسانی بستی میں چلا جاؤں، لیکن وہاں تم مجھے بہت یاد آؤ گے، خاص طور پر میں اپنے محسن بھیڑیے کو تو کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میں تم سے ملنے جنگل آتا رہوں گا۔ اس کے بعد لڑکا انسانوں کی بستی میں چلا گیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا۔ نتیجہ، پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور وقت آنے پر اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔